میم سے محبت، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 1۔ روشی بیڈ پر اوندھی ہو کر سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ نیچے لٹکا ہوا تھا، کمبل پورے کا پورا نیچے لٹکا ہوا تھا۔ اس کے بیڈ پر الگم گلم بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں، لیپ ٹاپ، کھانے پینے کے کچھ خالی اور کچھ بھرے ہوئے ریپرز، میگزینز، کپڑے۔ وہ ایسی ہی لاؤبالی تھی۔ اصل نام آیت سلیمان تھا، مگر پیار سے سب اسے روشی کہتے تھے۔ 20 سال کی ہونے والی تھی، مگر شرارتیں اور بچپنا کم نہ ہوتا تھا۔ موج مستی، کھانا پینا، ہلا گلا، یہی اس کی زندگی کے مقاصد تھے۔ ذہین بہت تھی، مگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس سے بالکل برعکس ماہی تھی۔ اس سے 3 سال بڑی اس کی بہن، مہرما نام تھا، مگر پکاری وہ ماہی کے نام سے ہی جاتی تھی۔ سول انجینئرنگ کا اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ ذمہ دار، ذہین، بردبار اور پڑھائی کی شوقین، یعنی روشی کے بالکل الٹ۔ اسی لیے ماں اور دادی کی شدید فیورٹ تھی۔ ہر وہ چیز جو روشی میں نہیں تھی، ماہی میں موجود تھی۔ اس وقت بھی ماہی یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی روشی کو جگانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ دونوں بہنیں روم شیئر کرتی تھیں۔ ماہی کا بیڈ سلیقے سے سمٹا ہوا ہوتا تھا اور روشی کا حال ابتر۔ ماہی تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اسے آوازیں بھی دے رہی تھی، مگر روشی اس کی آواز پر ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی تھی۔ ماہی نے پاس آ کر روشی کو جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ روشی۔ روشی تکیے میں منہ دیے بولی، کیا ہے ماہی، سونے دو نا، آج تمہارے انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ ہے، ذرا بھی ٹینشن ہے تمہیں؟ روشی نے کروٹ دوسری طرف بدلی اور بڑبڑا کے بولی، تم اور ممی کافی ہو ٹینشن لینے کے لیے۔ ماہی دانت چبا کر بولی، رشک آتا ہے مجھے تمہارے سکون پر، اگر اس بال پھیر ہوئی نا تو ممی نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ روشی نے دوبارہ ماہی کی طرف کروٹ لی اور لیٹے لیٹے بیزاری بھرے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تم یونیورسٹی جا رہی ہو نا، جاؤ، میری جان چھوڑو، مرنا ہی ہے، ممی کے ہاتھوں میں اٹھ کر مر جاؤں گی۔ روشی نے کھینچ کر کمبل اپنے منہ پر ڈالا۔ ماہی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں سے دیکھا، 100 ڈھیٹ مرے ہوں گے نا تب تم پیدا ہوئی ہوں گی۔ تمہارے رزلٹ کی ٹینشن میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اور کوئی تمہارا اطمینان دیکھے ذرا، ماہی بولی۔ روشی دوبارہ سو چکی تھی، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ماہی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی اور اپنی تیاری جلدی جلدی مکمل کرنے لگی تھی۔ اس نے گلے میں اسکارف ڈالا، کندھے پر بیگ لٹکایا اور ہاتھ میں گھڑی باندھی۔ روشی نے بے فکری سے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ماہی نے مایوسی سے سر ہلایا تھا، اس لڑکی کو کچھ سمجھانا ناممکن تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، سوتے میں بھی اس کے چہرے پر سنجیدگی بکھری ہوئی تھی۔ وہ طلحہ احمد تھا، عمر 28-29 سال تھی، مگر اس کم عمری ہی میں اپنی عمر سے بہت بڑا سنجیدہ انسان بن چکا تھا۔ کبھی وہ بہت بے فکرہ اور لاؤبالی لڑکا ہوا کرتا تھا، مگر زندگی نے پھر وہ بے فکرہ پن بڑی بے دردی سے اس سے چھین کر اسے سنجیدہ، اداس اور کم گو شخص بنا دیا تھا۔ وہ سول انجینئر تھا، اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ماسٹرز ڈگری امریکہ سے لے رکھی تھی۔ اپنے والد عابد احمد کی انجینئرنگ کنسلٹنسی اب وہی سنبھالتا تھا۔ وہ کسی کو خود سے قریب نہیں آنے دیتا تھا، لوگوں سے دور دور رہتا تھا، سوائے اس کے والد عابد احمد اور اس کی جان موہت کے۔ کسی کو اس کے قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر 6 سالہ موہت اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ موہت نے بازوؤں میں ایک اسٹف ٹوائے پکڑا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا طلحہ کے پاس آیا اور روز کی طرح طلحہ کے چہرے کو آہستہ سے چھو کر دھیمی آواز میں بولا، پا۔ ساتھ ہی اس نے طلحہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھوا بھی۔ طلحہ کی فوراً آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ موہت کو دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ موہت کو دیکھتے ہی جیسے اس کا دل محبت سے بھر سا جاتا تھا۔ طلحہ نے موہت کو ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا پیار سے مسکرا کر بولا، گڈ مارننگ موہت، آج تو تمہارا بگز بنی بھی تمہارے ساتھ اٹھ گیا موہت۔ طلحہ کا اشارہ موہت کے اسٹف ٹوائے کی طرف تھا۔ موہت مسکرا دیا تھا۔ وہ اٹک کے بولا، یس پا۔ موہت ٹھیک سے بول نہیں پاتا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر چند ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا تھا، باقی بات اشارے سے سمجھاتا تھا۔ موہت طلحہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اشارے سے یہ بھی سمجھا رہا تھا کہ اس کا منہ ہاتھ دھلوایا جائے۔ طلحہ مسکراتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ منہ ہاتھ دھونا ہے موہت؟ وہ پیار سے موہت کی طرف دیکھ رہا تھا۔
मोहित ने गर्दन जोर जोर से हाँ में हिलाई। तलहा उठ खड़ा हुआ था। वो मोहित का हाथ थामे उसे साथ लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा था। तलहा और मोहित बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने साथ साथ खड़े थे। तलहा ने मोहित को स्टूल पर खड़ा किया हुआ था ताकि उसकी हाइट वॉश बेसिन तक आ जाए। वो दोनों बड़े मजे से एक साथ दांत ब्रश कर रहे थे। दोनों सामने लगे आईने में एक दूसरे को देख भी रहे थे और दांत भी ब्रश कर रहे थे। तलहा दांत ब्रश करते हुए फनी फनी शक्लें बना रहा था। मोहित इसके ऐसा करने पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। मोहित, जल्दी जल्दी ब्रश करना है, इसके बाद हमें स्कूल के लिए रेडी होना है और ब्रेकफास्ट भी करना है। टेबल पर दा हमारा वेट कर रहे होंगे। मोहित स्कूल जाने की बात सुनकर हमेशा की तरह डिस्टर्ब हुआ था। वो बहुत डरा सहमा सा बच्चा था। वो अपने घर से दूर तलहा और अपने दादा से जुड़ जाने से डरता था। वो जैसे हर वक्त बस तलहा के साथ रहना चाहता था। उसकी आंखों में फैला खौफ तलहा देख सकता था। वो मोहित का ये खौफ देख के बिल्कुल चुप सा हो गया था। मोहित उसकी जिंदगी, उसकी जान था। इसकी आती जाती सांसों की वजह वो था। और जब मोहित जिंदगी से नाखुश, डरा सहमा सा था, तो फिर तलहा जिंदगी से क्यों कर खुश हो सकता था। रोशी के घर को उनके मिलने जुलने वाले सब इंजीनियर हाउस कहते थे। वजह कुछ यूं थी कि रोशी के दादा जान सलाहुद्दीन साहब, उसके वालिद सुलेमान सलाहुद्दीन, उसकी वालदा सदफ सुलेमान, सब के सब इंजीनियर्स थे। माही भी अनकरीब इंजीनियर बनने वाली थी और उसकी दादी जान, जो वैसे तो इंजीनियर की डिग्री नहीं ले रखी थी, मगर उन्होंने सारी जिंदगी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस पढ़ाई थी। वहाँ सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन के ओहदे से रिटायर हुई थी, तो इंजीनियरिंग से वास्ता तो उनका भी बनता था। इस वक्त नाश्ते की मेज पर सदफ और सुलेमान बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी तकरीबन हम उम्र थे, यही कोई 53-54 साल के। दोनों की लव मैरिज थी। उन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से साथ पढ़ा था और अब साथ मिलकर ही अपनी सिविल इंजीनियरिंग फर्म चला रहे थे। रोशी और माही इनकी 2 ही बेटियां थीं। सुलेमान और सदफ आज के दौर के पढ़े लिखे, सुलझे हुए, डिसेंट किस्म के लोग थे। आला तहजीब रखने वाले, बाइखलाक और कल्चर्ड लोग। सुलेमान अखबार की सुर्खियां देखते हुए नाश्ता कर रहे थे, जबकि सदफ कुछ फिक्रमंद नजर आ रही थी। 9 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग है सदफ, याद है ना? सुलेमान ने सदफ को मुखातिब किया। सदफ जवाबन फिक्र से बोली, आपको क्लाइंट और मीटिंग की पड़ी है सुलेमान। यहाँ रोशी की फिक्र ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। सदफ के चेहरे पर टेंशन की वजह वो जानते थे। सुलेमान, आज रोशी के एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आना है ना? वो फिक्रमंद भी थी, रोशी से कदरे खफा भी रहती थी। इसकी गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारियों की वजह से 6 जगहों पे टेस्ट दे चुकी है, फेल कर चुकी है। ये 7वीं और आखिरी यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पर भी इसने टेस्ट फेल कर दिया तो इसका ये साल ज़ाया हो जाएगा। वो पास कर लेगी सदफ। वैसे भी उन लोगों का एडमिशन का क्राइटेरिया इतना टफ नहीं है। सुलेमान हौसला देने वाले अंदाज में फौरन बोले थे। खुदा करे, मुझे बहुत टेंशन है, सदफ फिक्र से बोली थी। चमन बुआ सदफ के लिए ऑमलेट की प्लेट लेके आई थी। उन्होंने सदफ और सुलेमान की बात सुन ली थी। चमन बुआ इस घर की पुरानी मुलाजमा थी, बल्कि कहना यूं चाहिए कि इन्हें मुलाजमा नहीं बल्कि घर के फर्द की सी हैसियत और अहमियत हासिल थी। दुल्हन, आप यहाँ परेशान हो रही हैं और उधर हमारी महारानी अभी बिस्तर पर ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही हैं, उन्होंने सदफ को बताया। माही इसी वक्त डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। इसने चमन बुआ को आंख के इशारे से मना भी किया, मगर वो बोलने से बाज नहीं आई थी। अभी तक नहीं उठी रोशी? सदफ बोली। चमन बुआ ने गर्दन हाँ में हिलाई। वो पान खाने की शौकीन थी। पान खा खा के उनके होंठ हर वक्त सुर्ख नजर आते थे। उनका पानदान हर जगह उनके पास पाया जाता था। दादा जान से उनकी खूब बनती थी। दोनों साथ साथ बैठकर इंडिया की तकसीम के पहले की अपनी अलीगढ़ की बातें किया करते थे। माही, रोशी अभी तक सो रही है? सदफ ने माही से पूछा था। नहीं मम्मी, वो बाथरूम में है, शावर ले रही है, माही ने बोला। छोटी बहन को माँ की डांट से बचाने के लिए माही जल्दी से झूठ बोल गई थी। माँ की आंखों में रोशी के लिए गुस्सा इसे साफ नजर आ रहा था। कोई जरूरत नहीं है इसके लिए झूठ बोलने की। वो समझ गई थी कि माही बहन को माँ के गुस्से से बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। सदफ ने माही को घूरा था। माही शर्मिंदा होती कुर्सी पर बैठ गई थी। सदफ का जैसे बीपी हाई हो रहा था। सुलेमान तहम्मुल से तसल्ली देने वाले अंदाज में इन्हें समझाने लगे थे, इतना परेशान नहीं होते सदफ।
صدف جیسے بچوں کے مستقبل اور تعلیم کو انتہائی سنجیدہ لینے والی خاتون تھی، اور یہ بات سلیمان بخوبی جانتے تھے۔ کیسے پریشان نہ ہوں سلیمان، خدا جانے وہ دن کب آئے گا جب روشی ماہی کی طرح اسٹڈیز کو سیریس لینا شروع کرے گی، صدف پریشانی سے بولی تھی۔ ماہی نے ایک نظر ماں کو بغور دیکھا۔ روشی کا حال اسے نظر آ رہا تھا۔ آج بیٹا پتہ نہیں گھر میں کیا طوفان آنے والا ہے، خدا کرے روشی انٹری ٹیسٹ پاس کر لے، ورنہ آج تو اس کی خیر نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ طلحہ اپنے آفس آ گیا تھا۔ شہر کے مہنگے اور بڑے کاروباری علاقے کی ایک ماڈرن اور شاندار بلڈنگ کے 2 فلورز پر طلحہ کا آفس تھا، جہاں بہت سے قابل انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کام کرتے تھے۔ طلحہ اپنی گاڑی میں سے اترا تھا۔ وہ بہت گریسفل نظر آ رہا تھا۔ اس نے بہترین 2 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور گہری سنجیدگی تھی۔ وہ گاڑی میں سے اپنا لیپ ٹاپ بیگ نکال رہا تھا۔ وہاں کھڑے گارڈ نے طلحہ کو سلام کیا تھا۔ طلحہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ طلحہ لیپ ٹاپ بیگ ہاتھ میں پکڑے بلڈنگ کے اندر جا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی ہنستا اور مسکراتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، جیسے زندگی نے اس سے مسکرانے کی ہر وجہ ہی چھین لی ہو۔ ماں اس کے رزلٹ کو لے کے ٹینشن میں ہے تو ہوا کرے، ہماری روشی بی بی نے کب زندگی کو سیریس لیا تھا؟ نکلی ہوئی تھی وہ شہر کی سڑکیں ناپنے اپنی دوست سمرا کے ساتھ۔ آرام سے روشی بیچارے کو مارو گی کیا؟ سمرا نے چیختے ہوئے کہا۔ سمرا بیچاری ڈر گئی تھی کیونکہ روشی نے گول گپے کے ٹھیلے والے کے پاس لا کر بہت اسپیڈ میں گاڑی روکی تھی۔ ٹھیلے والا اور وہاں کھڑا لڑکا دونوں ڈر گئے تھے۔ روشی لاپرواہی سے مسکرا رہی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ آج تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش ہو، سمرا اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے فوراً بولی تھی۔ اسے روشی کے انداز جیسے کچھ مشکوک لگ رہا تھا آج۔ اب سے میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش نظر آیا کروں گی، سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے روشی بولی۔ کہتے ہیں if you obey all the rules you miss all the fun۔ بھائی میرا تو اس بات پر پورا یقین ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بندہ وہ بھی اصولوں کی نظر کر دے، جب جو دل چاہے انسان کو وہی کرنا چاہیے۔ وہ بڑے مزے سے بولی تھی اور فوراً گاڑی سے اترنے بھی لگی تھی۔ گول گپے والے ٹھیلے کی طرف بڑھتی روشی معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ سمرا کو ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی خوشی کی۔ بھائی میں نے ماہی جیسی بورنگ نہیں اپنی مرضی کی کلرفل زندگی گزارنی ہے، اور آج میری آزادی کا پہلا دن ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ سمرا اسے حیرت سے دیکھ کر بولی، آخر کرنے کیا والی ہو بہن؟ فی الحال تو گول گپے کھانے کا ارادہ ہے، وہ مزے سے بولی۔ وہ گول گپے والے سے اپنے اور سمرا کے لیے گول گپوں کی پلیٹ تیار کروانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کا شرارت بھرا تاثر بتا رہا تھا کہ وہ آج کچھ ہنگامہ کرنے کے موڈ میں ہے۔ روشی اور ماہی روم شیئر کرتی تھیں۔ ان کے روم میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 2 سنگل بیڈز ڈلے ہوئے تھے۔ ماہی کی سائڈ ٹیبل پر سلیقے سے کتابیں رکھی پائی جاتی تھیں۔ ساری چیزوں میں ایک سلیقہ نظر آتا تھا۔ روشی میڈم کے پاس سلیقے کا نام نہ تھا۔ ماہی بیچاری ہی اس کی چیزیں سمیٹا کرتی تھی۔ یہ روشی نہ صدا کی لاپرواہ ہے، مجال ہے جو کوئی چیز ڈھنگ سے رکھے، بعد میں چلاتی پھرے گی کہ میرا چارجر کہاں ہے، USB کہاں گئی، ایئر پورٹس کہاں ہیں۔ ماہی خود ہی خود بڑبڑا رہی تھی۔ اسی وقت کمرے میں چمن بوا آئی تھیں۔ ان کا اسٹیٹس گھر کے فرد کا سا تھا۔ ماہی کو چیزیں سمیٹتے دیکھ کے ہنس کے بولی، ناحق ہی محنت کر رہی ہو، وہ ابھی آئے گی آندھی طوفان کی طرح اور تمہاری ساری سمیٹا سمیٹی کا بیڑا غرق کر جائے گی۔ کیا کروں بوا، عادت سے مجبور ہوں، میس نہیں برداشت ہوتا مجھ سے۔ کاش تمہارے حصے کا تھوڑا سا قرینہ سلیقہ روشی بیٹا کو بھی آ جاتا۔ چمن بوا مسکرا کے بولی تھی، کام ختم کر لو تو دادی کی بات سن لینا، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے سمیٹتے ہوئے کہا، میں آتی ہوں چمن بوا۔ سلیمان کے والد صلاح الدین صاحب اس گھر کے سربراہ تھے۔ روشی اور ماہی کے دادا جان تھے۔ عمر لگ بھگ کوئی 72-73 سال تھی۔ بتایا تھا نا یہ گھر انجینئر ہاؤس کہلاتا تھا، تو دادا جان بھی سول انجینئر تھے، PhD تھے وہ، اسی لیے دادی جان اور چمن بوا سمیت اکثر ملنے والے انہیں احتراماً ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈین کے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ کئی سالوں تک پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین بھی رہے تھے۔ اب ریٹائرڈ لائف انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی 15-20 اخبار تو روزانہ ان کے گھر آتے تھے، جنہیں وہ اور دادی جان بڑے شوق سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ کتابیں پڑھنا، اردو انگریزی ادب پر تبصرہ اور شعر و شاعری پڑھنا اور سننا ان کا اور دادی جان کا مشترکہ شوق تھا۔
اپنی دونوں پوتیوں پر دادا جان اور دادی جان چھڑکتے تھے۔ خاص کر دادا جان کی تو جان تھی روشی میں۔ اکثر روشی کو صدف کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختیوں سے وہ بچا لیا کرتے تھے۔ پیاری جو تھی وہ انہیں بہت۔ دادا جان اور دادی جان دونوں اردو اور انگریزی برجستہ بولتے تھے، شین قاف سے درست اردو۔ دادا جان عموماً کیجول پینٹ شرٹ پہنتے تھے، جبکہ دادی جان کا پسندیدہ پہناوا ساڑی تھی۔ وہ گھر میں بھی ساڑی ہی پہنتی ہوتی تھی، عموماً کاٹن کی نفیس ساڑیاں زیب تن کرتی تھیں۔ بالوں کا جوڑا گردن پر ہوتا تھا۔ دادی کاؤچ پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، مگر ذہن کسی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ دادا ان کے سامنے اخبار میز پر پھیلائے کراس ورڈز کھیل رہے تھے۔ بڑی سنجیدہ اور خاموش بیٹھی ہیں، آج کراس ورڈ مکمل کرنے میں میرا ساتھ بھی نہیں دے رہی۔ دادا دادی کی طرف دیکھ کر بولے تھے، آپ کو کراس ورڈ کی پڑی ہے؟ یہاں تو زندگی کا اپنا پزل بری طریقے سے الجھا ہوا ہے۔ دادی سنجیدگی سے بولی تھی، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ دادا جان نے برجستہ شعر سنایا تھا۔ وہ موقع محل کے ساتھ برجستہ اشعار سنانے میں ماہر تھے۔ صدف کی فکر ہے مجھے، اس نے روشی کے رزلٹ کو اپنے اعصاب پر سوار کر رکھا ہے۔ دادا کے شعر کو نظر انداز کر کے دادی سنجیدگی سے بولی تھی، غلط کر رہی ہے، ایک رزلٹ ہی تو ہے، کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ تو نہیں۔ دادا ان کی فکر کے جواب میں سنجیدگی سے بولے تھے، یہاں دادی بیچاری روشی کے انٹری ٹیسٹ کے رزلٹ کو لے کر ہلکان تھی، تو وہاں وہ روشی میڈم سمرا کے گھر پر مزے سے بیڈ پر لیٹی تھی۔ سمرا کاؤچ پہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی، روشی کو سنجیدگی سے اطلاع دے رہی تھی۔ روشی کے چہرے پر ذرا جو ٹینشن آئی ہو، آرام سے اٹھی۔ ایڈمیشن لسٹ اپلوڈ ہو گئی ہے روشی، چیک کرو جلدی، سمرا نے بولا۔ لیپ ٹاپ پہ رزلٹ دیکھا جو حسب توقع تھا۔ یاہو! روشی نے خوشی سے نعرہ لگایا تھا۔ روشی یار تمہارا رول نمبر نظر نہیں آ رہا، سمرا فکر سے بولی تھی، کیونکہ اسے رزلٹ لسٹ میں روشی کا رول نمبر نظر نہیں آ رہا تھا۔ نظر آئے گا بھی کیسے؟ میں نے محنت جو اتنی کی تھی، ٹیسٹ پیپر پورا کا پورا خالی چھوڑ کے آنا اور ٹیسٹ کے 2 گھنٹے بیٹھے بیٹھے سونا مذاق ہوتا ہے کیا؟ روشی کمال اطمینان اور لاپرواہی سے بولی تھی، بیٹا تیری خیر نہیں، آنٹی نے جان نکال دینی ہے تیری۔ سمرا اس کے سکون اور اطمینان کو دیکھ کے جیسے اسے ڈرا رہی تھی۔ کیوں جی، کیوں کروں میں اتنی مشکل پڑھائی؟ ماہی کافی ہے نا ممی کے فیورٹ سبجیکٹس پڑھنے کے لیے، لیکن آنٹی کی خواہش تھی تمہیں BE کرانے کی۔ سمرا نے جیسے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے کوئی ضروری ہے نسل در نسل ہمارے خاندان میں سب انجینئرز ہی بنے؟ کسی کو تو روایتوں کا باغی بننا تھا، سو بغاوت کا یہ علم میں نے بلند کر دیا۔ وہ جوشیلے تقریر کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ سمرا اس کے جوشیلے انداز پر ہنس کے بولی، ذرا سا تو ڈر لو لڑکی، یہ 7واں ٹیسٹ دیا تھا تم نے، وہ بھی فیل کر دیا، آنٹی تکا بوٹی کر دیں گی تمہاری۔ وہ میرا مسئلہ ہے، یہ بتاؤ ہم نے اس فیلئر کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے؟ روشی لاپرواہی سے بولی۔ سمرا اس کے اس نرالے آئیڈیا پر حیران ہو کے بولی، فیل ہونا سیلیبریٹ کرو گی روشی؟ آف کورس، آخر 7 انٹری ٹیسٹ فیل کر کے ایک نئی تاریخ لکھنا ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے، روشی فقریہ لہجے میں بولی تھی۔ روشی بے تحاشا خوش تھی، انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جانا جیسے اس کی خواہش تھی۔ اس نے باقاعدہ کھڑے ہو کے ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا۔ سمرا اس کی حرکتوں پہ بولی، یار قسم سے تم بھی نا اپنی طرح کا ایک الگ ہی نمونہ ہو۔ یہاں ہماری نکمی نالائق آیت سلیمان کا فیل ہونے پر پارٹی دینے کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا، وہاں انجینئر ہاؤس میں دادا جان اور دادی جان کے پاس ماہی آئی تھی۔ اسے اندر آتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دادی جان کسی بات سے فکر مند ہیں، اور وہ بات کیا ہو سکتی تھی اسے اندازہ تو تھا۔ جی دادی جان، آپ نے بلایا تھا؟ روشی کو فون کرو، اس کا رزلٹ پتا کرو، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ماہی نے فوراً کال ملائی تھی۔ وہ دادی کا فکر مندی بھرا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بھی کہ روشی فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ خدا کرے پاس ہو گئی ہو، اس بار اپنی ماں کا BP ہائی نہ کروائے، دادی بولی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ روشی ہے دادی جان، ایک دفعہ میں فون کہاں اٹھاتی ہے، پتہ نہیں کہاں بیزی ہے، خدا خیر کرے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ہمارے دل کی تو آپ نے کبھی پرواہ نہ کی۔ دادا جان نے دادی کی ٹینشن کم کروانے کے لیے جان بوجھ کر مزے سے انہیں شعر سنایا تھا۔ نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا۔ ماہی دادا کے اس شعر پر مسکرا دی تھی، جبکہ دادی الجھے ہوئے انداز میں جھنجھلا کر بولی تھی، نہ چھیڑ اے نکھت باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دادا کے شعر کا شعر میں ہی جواب دیا تھا۔ واہ دادی جان، مزہ آ گیا، شعر کا جواب شعر سے، آپ اور دادا جان یہ کیسے کر لیتے ہیں؟
ماہی کو دادا دادی کا یوں اشعار میں باتیں کرنا مزے کا لگتا تھا۔ وہ بے اختیار داد دینے والے انداز میں بولی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔